نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریبی اور اولو العزم صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ عمار بن یاسر کی شہادت کا جو ذمہ امیر معاویہ پر عائد کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں حقائق اور تاریخ کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ صحیح بخاری، ترمذی اور المستدرک الحاکم کی صحیح روایت کے ساتھ ایک حدیث عمار ملتی ہے، جو کچھ یوں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے اور حضرت عمار بن یاسر دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھا تو ان سے مٹی جھاڑی اور فرمایا، عمار پر افسوس ہے، اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ حضرت ابو سعید نے کہا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا بار گراں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر ڈالا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمار بن یاسر سے خاص انس و خلوص تھا، اسی لحاظ سے تمام مہمات امور میں وہ ان کے دست و بازو ثابت ہوئے اور خلافت کے تقریباً سبھی اہم اور نازک معاملات میں ان سے صلاح مشورہ لیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وغیرہ نے جب شہید خلیفہ سوم کے قصاص کا مطالبہ کر کے جنگی تیاریوں کے لیے بصرہ کا رخ کیا تو خلیفہ چہارم کے حکم سے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اہل کوفہ کو خلافت کے تحفظ و حمایت پر آمادہ کر سکیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جامعہ مسجد میں ایک مجمع کے سامنے غیر جانبداری کا وعظ فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم ابھی ہماری مسجد سے نکل جاؤ، اور منبر پر کھڑے ہو کر ایک نہایت پرجوش تقریر کی۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ منبر پر چڑھ گئے اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ صاحبو، بے شک میں جانتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا اور آخرت میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم ہے، لیکن اس وقت خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرتے ہو یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے ہو۔ حجر بن عدی نے حضرت عمار بن یاسر کی تائید کی اور دوسرے روز تقریباً صبح کے وقت تقریباً 9,500 جانباز سپاہیوں کی ایک فوج گراں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی۔ ماہ جمادی الآخری 36 ہجری میں دونوں طرف کی فوجیں مقام ذیقار میں مجتمع ہوئیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہیں تو انہیں نظر آنے لگا کہ وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حق عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے اور باغی گروہ ان کو قتل کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک ایسی بات یاد دلائی کہ وہ اسی وقت اس خانہ جنگی سے کنارہ کش ہو گئے، اور بھی بہت سے افراد امیر معاویہ کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں جمع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سن رکھی تھی۔ خیر، امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان جب کوئی معاملات طے نہ ہو سکے تو بالآخر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر میسرہ پر تعین تھے، چونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے غیر معمولی جوش سے لڑے، یہاں تک کہ حامیان خلافت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فتح پر اس افسوسناک جنگ کا خاتمہ ہوا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خالص مذہبی سلطنت کو زمانہ برداشت نہ کر سکا اور آپ علیہ السلام کے خلاف بنی امیہ اور بہت سے وہ لوگ کھڑے ہو گئے جنہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مذہبی حکومت میں اپنے اقتدار کے زائل ہونے کا خطرہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب سے مقابلہ کرنا اپنا فرض عین سمجھا، جس کا نتیجہ جمل، صفین
اور نہروان کی خون ریز لڑائی کی صورت میں برآمد ہوا۔ صفین جولائی 657 عیسوی میں مسلمانوں کے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور شام کے باغی گورنر معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ دریائے فرات کے کنارے اس علاقے میں ہوئی جو اب ملک شام کا حصہ ہے۔ اس جنگ میں شامی افواج کے تقریباً 45,000 اور خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افواج کے تقریباً 25,000 افراد مارے گئے، جن میں سے بیشتر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس جنگ کی پیشین گوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رکھی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مثل حیدر گرجتے ہوئے جس طرف گھس جاتے، صفیں کی صفیں درہم برہم کر دیتے۔ ایک دفعہ دوران جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم بردار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی تو بولے، اس علم بردار سے 3 دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں لڑ چکا ہوں اور اب یہ 4تھی مرتبہ ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ ہم کو شکست دیتے ہوئے مقام ہجر تک بھی پسپا کر دے، جب بھی میں یہی سمجھوں گا کہ ہم لوگ حق پر ہیں اور وہ لوگ غلطی پر ہیں، اور یہی حقیقت تھی۔ ایک روز شام کے وقت جب غروب آفتاب ہو رہا تھا اور جنگ پورے زور و شور کے ساتھ جاری تھی، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دودھ کے چند گھونٹ حلق سے فروغ کر کے بولے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دودھ کا یہ گھونٹ تیرے لیے دنیا کا آخری توشہ ہے، اور کہتے ہوئے مخالفین کی صفوں میں گھس گئے اور کہتے رہے کہ آج میں اپنے دوستوں سے ملوں گا، آج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گروہ سے ملوں گا۔ کچھ ایسے عزم و استقلال سے حملہ آور ہوئے تھے، جس طرف نکل گئے پرے کا پرا صاف ہو گیا اور جس پر وار کیا وہ ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ واقف کار مسلمان ان پر ہاتھ اٹھانے سے اپنا پہلو بچاتے تھے، لیکن اسی حالت میں ابن الغادیہ کے نیزے نے ان کو مجروح کر کے زمین پر گرا دیا، اور ایک دوسرے شامی نے بڑھ کر سیدنا عمار بن یاسر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ دونوں قاتل جھگڑتے ہوئے امیر معاویہ کے دربار میں پہنچے، کیونکہ ان میں ہر ایک کا اس کارنامہ کو اپنی طرف منسوب کرنا بہت اہم تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حاضر دربار تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ دونوں جہنم کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ امیر معاویہ نے برہم ہو کر کہا، اے عمر، تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ جو لوگ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو ایسا کہتے ہو؟ بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی درج ہیں کہ امیر معاویہ نے کہا، اے عمر عاص، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس اونٹ کی طرح ہے جو اپنے ہی پیشاب میں پھسل کر گرتا ہے۔ یعنی اگر تو جانتا بھی ہے کہ یہ حدیث موجود ہے اور ہم حق پر نہیں ہیں، تو پھر بھی اپنے سپاہیوں کو یہ بتا کر ان کے حوصلے کیوں پست کرتا ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بولے، خدا کی قسم ایسا ہی ہے، کاش آج سے 20 برس پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے سخت پریشانی لاحق ہوئی اور اس جنگ سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن امیر معاویہ نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دے دی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہم نہیں ہیں، بلکہ وہ جماعت ہے جو ان کو میدان جنگ میں لائی۔ نہ علی عمار کو ہمارے خلاف جنگ میں لے کر آتا اور نہ عمار ہمارے ہاتھوں قتل ہوتا۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امیر معاویہ پر افسوس ہے، کیا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں، کیونکہ وہی ان کو جنگ کے لیے میدان جنگ میں لے کر آئے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے در حقیقت حق اور ناحق کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل اور مارکہ صفین میں شریک تھے، لیکن اس وقت تک کسی طرف سے اپنی تلوار بے نیام نہیں کی تھی۔
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ انہیں حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ بھی تلوار کھینچ کر شامی فوج پر ٹوٹ پڑے اور شدید کشت و خون کے بعد شہادت حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی، جس میں آپ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے شریک تھے۔ یہ 9 صفر 37 ہجری تھی اور ان کی عمر اس وقت 98 برس تھی۔ بعض مورخین نے 91 اور بعض نے 92 سال عمر ذکر کیا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی مزید تعریف